الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورفيعنا ونبينا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ جو ہماری زندگیوں میں تلخیاں اور پریشانیاں رکاوٹیں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ورنہ جو اللہ رب العزت کے پیارے ہوتے ہیں ان کے دل کو ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا ترجمہ ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ دنیا والوں کے سروں میں تو تاج گراں سے ایک درد سا اکثر رہتا ہے. دنیا والوں کے سروں میں تاج گراں سے ایک درد سا اکثر رہتا ہے. اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. جب بندہ اللہ رب العزت کا وفادار بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہر وقت موجزن رہتا ہے، تو پھر اس کے دل میں اللہ رب العزت عجیب سکون اور اطمینان پیدا فرما دیتے ہیں. تمام طرف اگر پریشانیاں ہی پریشانیاں موجود ہوں، وہ پریشانیاں باہر ہی باہر رہیں گی، اس کا دل مولا کی ذات کے ساتھ مشغول ہو کے ہر وقت خوش رہتا ہے. ہمارے حضرت شیخ اس کی مثال یہ دیتے ہیں، فرمایا کہ اگر آپ واٹر پروف گھڑی لے لیں اور اس کو پانی کی بالٹی یا ٹب کے اندر ڈال دیں، بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ پانی نے آس پاس ایسے اس کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کو اندر ہی اندر سکون محسوس ہوتا ہے. گھڑی کو اندر کوئی ٹینشن نہیں، سوئیاں اپنے بالکل اطمینان سے چل رہی ہیں. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں جب ایک انسان اپنی کاوش سے
ایک گھڑی واٹر پروف بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو غم پروف بھی بنا سکتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوگا یار یہ آدمی بڑی مشکلات سے دو چار ہے، لیکن اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے دل ہی دل میں جو سکون اللہ رب العزت کی طرف سے برس رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دل کیسے مست ہے، اس کو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر جو سکون آ رہا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر جو لطف آ رہا ہوگا، وہ باہر والے اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں کو جو دولت عطا فرمائی ہے وہ ظاہری دولت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کا اگر کوئی پیارا بنے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے 2 ایکڑ کا مالک تھا 2 مربع کا مالک کر دے، پہلے وہ 2 دکانوں کا مالک تھا 4 دکانوں کا مالک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری دولتوں کے ساتھ فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت جو نعمت دیتے ہیں وہ چھپا کے دل میں دیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ظاہری نعمتوں کے ساتھ اپنی محبت کے بدلے عطا فرمانا شروع کرتے ہیں پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں، پھر امتحان کس چیز کا رہا؟ اللہ رب العزت ان کو وہ دولت دل ہی دل میں عطا فرماتے ہیں، دل کا سکون، دل کا شرح صدر، دل کا اطمینان، اور دل اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسا جڑا ہوا کہ ایک لمحے کے لیے یاد الہی سے غافل ہونے کو اس کا دل نہیں کرتا، وہ بھلے کتنے زیادہ دنیا کے معاملات کے اندر ہو۔ آج جو ہماری زندگیوں میں تلخیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں رکاوٹیں ہیں، میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کے اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سکون کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ساری دنیا کا سکون ایک ذرہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو سکون اترتا تھا وہ ایک دریا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پر سکون اور اطمینان کا جو دریا بہہ رہا تھا اس کا تعلق ظاہری اسباب کے ساتھ تھا یا محبت الہی اور یاد الہی کے ساتھ تھا؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 7 صدیاں پہلے لکھا ہے، اپنے آواز کے اندر لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں آج تم میں سے غریب آدمی اگر اپنے گھر کی لسٹ بنا لے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھروں کی لسٹ دوسری طرف بنا لے تو حضور کے 11 گھروں کا سامان اس غریب آدمی کے سامان سے کم ہوگا۔ اس کے باوجود بھی چین اور اطمینان کتنا تھا، سکون کتنا تھا کہ حضور کے پاس بیٹھنے والوں کو سکون محسوس ہو رہا ہے، حضور کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی سکون محسوس ہو رہا ہے، حضور کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو رہی ہے، حضور کا کلام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپ اور طلب کے ساتھ دیدار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو رہی ہے۔ جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے خود اس کے دل کے اندر محبت الہی کا کیسا دریا موجزن ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کس وقت نصیب ہوتی ہے اور کس وقت نہیں نصیب ہوتی؟ قرآن کریم نے اس کا فیصلہ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جو بھی آدمی ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہماری یاد سے اعراض کرے گا۔ محدثین نے لکھا یہاں پر ذکر سے مراد ذکر بھی ہو سکتا ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے روح گردانی کرے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تلخ کرنا شروع کر دیں گے، پھر اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ وہ بھلے اربوں پتی ہو تب اس کی زندگی تلخ کر دیں، وہ چاہے مزدور پیشہ آدمی ہو، لیکن یاد الہی سے غافل ہے اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ تلخ کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنا یاد الہی کے اندر بندہ مگن رہے گا اتنا اس کے دل کو سکون رہے گا، اور جتنا یاد الہی سے غافل رہے گا اتنا وہ بندہ بے سکون رہے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی مثال پانی کی طرح ہے، پانی اور مچھلی کے رشتے کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اپنی یاد سے سکون پانے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ دلوں کا سکون اور اطمینان صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے، جس میں علامہ محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین شامل ہیں، فرمایا کہ یہاں پر با بمانے فی کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بندہ ایسا مگن ہو جائے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا ڈوب جائے، تو فرمایا کہ پھر اس کو سکون نصیب ہوگا۔ اس کی مثال فرماتے ہیں جیسے کہ مچھلی ہے، اگر مچھلی تھوڑی دیر کے لیے یہ کہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں کی طرف متوجہ ہوں اور پانی سے باہر نکلوں، تو جتنا وہ پانی سے اپنا وجود باہر نکالے گی اتنا وہ بے چین رہے گی، اور جب تک پانی کے اندر ڈوبی رہے گی تب تک اس کو سکون اور اطمینان رہے گا۔ سیم اسی طرح بندہ جتنا یاد الہی کے اندر اپنے دل کو وابستہ رکھے گا اتنا اس کے دل کو سکون رہے گا، اور جس قدر یاد الہی سے غفلت اختیار کرے گا اسی قدر اس کے دل کو بے سکونی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے غافل ہونے والوں سے مال نہیں چھینتے، ان سے عہدے نہیں چھینتے، وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 25ویں بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہمیں لوگوں کے بارے میں کفر کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو دنیا دینا لینا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ بزرگی کی علامت یہ ہے کہ کون آدمی یاد الہی سے کتنا غافل ہے اور کون آدمی یاد الہی کے اندر کس قدر مستغرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اگرچہ ایک آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کام ہاتھ سے کرنے کے ہیں، دل سے تو آخر وہ نہیں کر رہا نا یہ کام، دل سے کسی کو سودا تول کے تھوڑی دینا ہے، دل سے کسی کو چیز اٹھا کے تھوڑی دینی ہے، دل اوپر لگائے رکھے، بس یہ حاصل ہے، دل اوپر لگائے رکھے، دل کی ہر دھڑکن کے اوپر اللہ 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 جاری رہے، اللہ رب العزت کا کوئی سا ذکر زبان کے اوپر جاری رہے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث مبارکہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ وہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر وہ دو کلمے پیارے اللہ کو لگتے ہیں تو وہ دو کلمے جو پڑھنے والا ہوگا وہ اللہ کو پیارا نہیں لگے گا؟ تو مطلب یہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پیار فرمائیں گے، اس سے بھی محبت فرمائیں گے۔ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے ان دو کلمے پڑھنے والوں کے اوپر، تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ دو کلمے بہت زیادہ لمبے چوڑے ہوں گے، کافی مشکل کلمات ہوں گے۔ قربان جائیں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بالکل ہلکے پھلکے سے ہیں کہ ان کی ادائیگی کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ان کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کہ زبان کے اوپر آسان ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ نامہ اعمال کے اندر بھی ایسے ہلکے پھلکے سے ہوں گے، نامہ اعمال میں ان کو خاص وزن نہیں ہوگا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کہ وہ میزان میں نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی سارے اب آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری سے یہ ذکر ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھیں گے، اس میں اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مسنون دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اگر ان دعاؤں کی ترتیب کو دیکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی منشا یہ تھی کہ میرا کوئی بھی امتی اپنے پالنے والے رب سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو۔ ابھی بندہ سو کے اٹھ رہا ہے، وضو نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، اپنی آنکھیں ایسے مسل رہا ہے، جاگ رہا ہے، قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی فوراً مسنون دعا پڑھنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، فوراً اللہ تعالیٰ کا نام سکھا رہے ہیں کہ میرا امتی ایک لمحے کے لیے اپنے پالنے والے رب سے غافل نہ ہو جائے۔ نیند سے اٹھا، واش روم جانا ہے، واش روم جانے کی بھی دعا تلقین فرما دی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور واش روم میں تھوڑی دیر بندہ اپنی قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، واش روم سے باہر نکلا، پھر فوراً دعا تلقین فرمائی کہ اس کا دل کہیں اور متوجہ نہ ہو جائے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، کہ میرا امتی کہیں اپنے پالنے والے رب سے غافل نہ ہو جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضور نے غفرانک کی دعا کیوں تلقین فرمائی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کہ بندہ گناہ کر کے تھوڑی آ رہا ہے، اپنی حاجت پوری کر کے آ رہا ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کے باوجود حضور مغفرت اور استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں۔ محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر بندے کی زبان چونکہ اللہ کی یاد سے غافل رہتی ہے، وہاں پر اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں تھا اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن پھر بھی حضور استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں پھر بھی شرمندہ ہوں کہ تھوڑی دیر میری زبان آپ کے ذکر سے غافل رہی ہے۔ قربان جائیں میرے عزیز دوستو، دین اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام ہے، دین اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بندے کا دل فدا ہو جائے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ ہمارے کچھ مرد ایسے بھی ہیں، پیارے مرد ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تجارت نہیں کرتے، خرید و فروخت نہیں کرتے، اللہ کے پیارے ایسے ہوں گے، نہیں ایسا نہیں فرمایا۔ جو کھیتی باڑی نہیں کرتے وہ اللہ کے پیارے ہیں، بس گھر میں بیٹھے ذکر کرتے رہیں یا اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں سارا دن، نہیں فرمایا ایسا نہیں ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ تجارت کرنا یا خرید و فروخت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے منافی نہیں ہے، بلکہ تجارت کرنا وہ بھلے چھوٹے درجے کی تجارت ہو یا بڑے درجے کی تجارت ہو، بندہ تجارت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن مقصود کیا ہے؟ فرمایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جب بندہ تجارت خرید و فروخت شروع کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہو۔ اگر بندہ تجارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہے، دل مولا کی ذات کے ساتھ اس کا چمٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی سر سجدے کے اندر ڈال کے مولا کی ذات سے غافل ہے، میرے عزیز دوستو وہ آدمی جو خرید و فروخت کر رہا ہے لیکن فرض نمازوں کا اور واجبات کا سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور جائز رزق حلال کما رہا ہے، اور دوسرا آدمی نمازوں کے اندر کھڑے ہو کے بھی مولا کی ذات سے غافل ہے، تو میرے عزیز دوستو دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ مقصود اس کو حاصل ہے، مقصود اس کو حاصل نہیں ہے۔ نمازوں سے مقصود بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ باندھ لیں، رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں اور یاد الہی ہمارے دلوں میں ہو ہی نہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان ہی نہ جائے، بلکہ ساری نماز کے اندر کھیتوں کا، کاروبار کا اور
دیگر چیزوں کا حساب ہوتا رہے. نہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے. نماز تو دی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مولا کی ذات سے مشغول ہو جائے. باہر تو چلو اس کی توجہ اور طرف تھی، اب تو ہماری بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور ہماری طرف متوجہ رہے گا. میرا عزیز دوستو، وہ آدمی کتنا کم نصیب ہے کہ مولا کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی دل کسی اور طرف ہے. آج ہم بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز سیکھ لینی چاہیے، یہ چیز سیکھ لینی چاہیے، یہ چیز سیکھ لینی چاہیے. کبھی اللہ والوں سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ یار میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل یاد الہی کے اندر مستغرق نہیں رہتا، اس کا حل کیا ہے؟ میں اس کا حل کیسے کروں؟ نمازوں میں وزن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، خشوع خضوع سے پیدا ہوتا ہے، توجہ اللہ سے پیدا ہوتا ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہاں پر مفسرین نے دو طرح کی تفسیریں فرمائی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے اوقات سے غافل ہیں، ٹائمی بے ٹائمی کر کے نماز پڑھی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لی. تو فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کی وادی ہوگی کہ ان کو فکر ہی نہیں نمازوں کی. اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں وہ نمازی بھی شامل ہیں جو نمازوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل رہتے ہیں. کہ خدا کے بندو تمہیں تو اللہ نے توفیق دی، تمہیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے دی اور سب کچھ چھڑوا کے مولا اپنی بارگاہ میں لے آیا. یہ تو اوپر سے انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دیں. بعضوں کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تب ان کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. بعضوں کے اندر تڑپ اور طلب نہیں بھی ہوتی، مولا خود ان کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، خود ان کو اپنے قریب لے آتے ہیں. ان کی کوئی نیکی بھی ایسی ادا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو لا کے دربار میں کھڑا کر دیا. اگر دل کو بار بار کھینچ کے لے کے آنا، یہ تو میرے عزیز دوستوں میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے دل کو یاد الہی سے غافل نہ ہونے دیں. تجارت بھلے کرتے رہیں، کاروبار بھلے کرتے رہیں، کھیتی باڑی کریں، دکانداری کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تاجر جس میں دو وصف پائے جائیں، دو وصف پائے جائیں، وہ چاہے تجارت میں ڈیلی 500,000 روپے کی تجارت خرید و فروخت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، یا 5 کروڑ کی کر رہا ہے، دونوں تاجر ہیں. لیکن اپنے اپنے جگہ پر رہتے ہوئے فرمایا التاجر الصدوق الامین. پہلا وصف تو اس کے اندر یہ کہ وہ سچا ہو، جو بھی حقیقت ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ یہ چیز ایسی ہے، کوئی جھوٹ اس کے اندر 2 نمبری نہیں ہے. اور الامین امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، جس چیز کے اس کو پیسے دیے جائیں وہی چیز گاہک کے حوالے کر دے. ایسا نہ ہو کہ کہے زبان سے کچھ اور بعد میں چیز دینے کی باری ہے وہ کہ اور ہی چیز اس کے حوالے کر دے، آرڈر کے اندر جو ہے وہ سستی کر دے اور اس کے اندر ملاوٹ کر دے. ایسا نہ ہو. تو فرمایا کہ 2 وصف ایک تاجر اپنے اندر پیدا کر لے. التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو. فرمایا مع النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، انبیاء کے ساتھ بٹھایا جائے گا. اس وجہ سے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے قلب کی کیفیت تھی، اس کیفیت کا کچھ حصہ اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے. کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو قلب اطہر ہوتا ہے وہ دنیا کی آلودگیوں سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ہر وقت یاد الہی میں مستغرق رہتا ہے اور دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح نہیں دیتا.
اس بندے نے بھی وہ وصف اپنے اندر پیدا کر لیا کہ یہ دنیا کی وجہ سے اپنے مولا کو ناراض نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے۔ مان نبیین و صدیقین، صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ حشر ہوگا۔ شہید اپنی جان کٹوا کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کٹوانے کی دعا فرمائی اور تمنا فرمائی۔ اور ادھر یہ تاجر ہے، ایک مرتبہ دل کیا کہ ڈنڈی ماروں، دوسری مرتبہ دل کیا ڈنڈی ماروں، کوئی تھوڑے بہت پیسے بچ جائیں گے، گھر میں مزید آسانی ہو جائے گی، لیکن اپنے دل کو ذبح کر دیتا ہے کہ نہیں، اس سے میرا مولا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس قربانی کی وجہ سے ہم اس کو بھی شہداء کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، ساری بات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے چاہے نماز کی حالت میں ہوں، نماز سے باہر ہوں، مسجد میں ہوں، مسجد سے باہر ہوں، کاروبار میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، کسی بھی حالت میں اپنے پالنے والے رب سے غافل نہ رہیں۔ ہر وقت ہماری زبان کے اوپر بھی، ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کی یاد جو ہے وہ ایسی معجزن ہو جائے کہ جیسے ہی مولا بلائیں ہم مولا کے اوپر فدا ہو جائیں۔ نماز کے لیے بلائیں مولا، اس نماز کے لیے فدا ہو جائیں۔ زکوٰۃ کا حکم آ جائے، زکوٰۃ کے لیے فدا ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے جن کاموں سے اللہ منع فرما دیں ان کاموں میں ہم ہیل حجت نہ کریں، بس اللہ نے روک دیا، بس ٹھیک ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب حضرات کو اپنا ذکر اور فکر نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کرو۔